بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال تعالى في موضع آخر ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان رواه البخاري ومسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدنی علما برادران اسلام، نہایت ہی قابل احترام معزز حاضرین درس، میرے دینی اور اسلامی بھائیوں اور نوجوان دوستوں، ساتھیوں اور بزرگوں، میں سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہوں جس کی خاص توفیق و عنایت سے، جس کے خاص فضل و کرم سے آج کے اس مبارک محفل میں آپ سبوں کے سامنے کتاب و سنت کی روشنی میں کچھ کہنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، وَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَالْمِنَّةُ۔ ساتھ ہی ساتھ آج کے اس پروگرام کے جو منتظمین ہیں، منصرمین ہیں، میں ان تمام کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور انہیں مبارکبادی پیش کرتا ہوں اور ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی کوششوں کو قبول فرمائے اور
آج کے اس پروگرام کو شرف قبولیت بخشے اور ہم سبوں کے لیے ذخیرہ آخرت بنائے، آمین۔ برادران اسلام، جیسا کہ آپ سبوں کو معلوم ہے کہ آج کے اس مبارک محفل میں جس موضوع کے تحت میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، میرا موضوع خطاب ہے عقیدہ توحید، اہمیت و ضرورت۔ تو آئیے قبل اس کے کہ میں آپ کو اصل موضوع کی طرف لے کر کے جاؤں، میں مناسب یہ سمجھتا ہوں کہ لفظ عقیدہ اور لفظ توحید کا معنی اور مفہوم بتا دیا جائے تاکہ موضوع کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ میرے بھائیوں، لفظ عقیدہ جسے آپ سن رہے ہیں، یہ عربی زبان کا ایک لفظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے لغت کے اعتبار سے کسی چیز کو مضبوطی کے ساتھ باندھنا یا مضبوطی کے ساتھ گرہ لگانا، اور یہ لفظ عربی زبان کا ہے۔ عقدہ یا عقید و عقدن سے یہ ماخوذ اور مشتق ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ عقد الحبل اذا ربطہ وشدہ بقوت، کہ اس نے رسی کو مضبوطی کے ساتھ باندھ دیا۔ اور شرعی اصطلاح میں لفظ عقیدہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے لیے جن امور کو ثابت کرنا واجب اور ضروری ہے، ان امور کے اوپر نہایت ہی پختہ اور مضبوط ایمان رکھنے کا نام عقیدہ ہے۔ جیسے اللہ رب العالمین کی وحدانیت کے اوپر، اللہ رب العالمین کی ربوبیت کے اوپر، اللہ رب العالمین کی الوہیت کے اوپر، اور اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کے اوپر بہت ہی پختہ اور مضبوط ایمان اور عقیدہ رکھنے کا نام عقیدہ کہلاتا ہے۔ اور یہ عقیدہ، علم عقیدہ کو علم توحید کے بھی نام سے جانا جاتا ہے۔ اگرچہ توحید علم عقیدہ کا ایک چیپٹر ہے، ایک باب ہے، اسی لیے عقیدہ توحید کہا جاتا ہے، لیکن کبھی کبھی علم عقیدہ کو، پورے علم عقیدہ کو علم توحید کہا جاتا ہے۔ اگرچہ عقیدے کے اندر انبیاء کرام کے بارے میں، ان کی رسالتوں کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، آسمانی کتابوں کے بارے میں، اور یوم آخرت کے بارے میں، حساب و کتاب کے بارے میں، سزا اور جزا کے بارے میں، جنت اور جہنم کے بارے میں، امامت و خلافت کے بارے میں، صحابہ کرام کے بارے میں، اور فرق ضالہ سے متعلق مسلمانوں کا کیا موقف ہے، ان تمام مباحث کے اوپر علم عقیدہ میں گفتگو ہوتی ہے۔ لیکن علم عقیدہ کا سب سے بہترین، سب سے اہم ترین مبحث عقیدہ توحید ہے۔ اسی لیے عقیدہ توحید کو، علم عقیدہ کو عقیدہ توحید کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، کیونکہ علم عقیدہ کے اندر جتنے بھی بحث ہوتے ہیں، جتنے بھی مباحث ہیں، ان تمام کا دار و مدار کس کے اوپر ہے؟ عقیدہ توحید کے اوپر ہے۔ تمام علم عقیدہ کے اندر جتنے بھی بحث ہوتے ہیں، جتنے بھی چیپٹرز ہوتے ہیں، ان تمام کا خلاصہ اور نچوڑ اور جس کا دار و مدار کس کے اوپر ہے؟ عقیدہ توحید کے اوپر ہے۔ اسی لیے علم عقیدہ کو عقیدہ توحید بھی کہا جاتا ہے، علم توحید کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اب آئیے لفظ توحید کے بارے میں، اس کا کیا معنی اور مطلب ہوتا ہے، اس تعلق سے جانتے ہیں۔ تو لفظ توحید بھی عربی زبان کا ایک لفظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے ایک جاننا، اور یہ لفظ بھی وحد یوحد توحید یعنی الافراد کے معنی میں ہے، یعنی ایک تصور کرنا، یا پھر
جعل الشیء واحدا، کسی چیز کو ایک جاننے کا نام توحید ہے۔ یہ لغوی اعتبار سے اس کا معنی ہے، اور اصطلاحی معنی مفہوم میں توحید کہتے ہیں افراد اللہ سبحانہ وتعالی بما یختص به من الربوبیت والالوہیت والاسماء والصفات، کہ اللہ رب العالمین کو اس کی ربوبیت میں، اس کی الوہیت میں اور اس کے اسماء و صفات میں ایک تصور کرنا، ایک جاننا، یہ توحید کہلاتا ہے۔ اور اسی تعریف کے مطابق ہم بتا سکتے ہیں آپ کو کہ توحید کی 3 قسمیں ہیں۔ توحید کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں۔ ایک توحید ربوبیت، جس کی تعریف یہ ہے کہ افراد اللہ تعالی بالافعال، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کے افعال کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کو ان کے کاموں کے ساتھ اور ان کے کاموں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ اپنے کاموں میں تنہا اور اکیلا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کا کیا کام ہے؟ پیدا کرنا اللہ کا ایک کام ہے، روزی دینا اللہ کا کام ہے، اولاد دینا یہ اللہ رب العالمین کا کام ہے، کسی کو موت دینا، کسی کو زندہ کرنا، یہ سب کے سب اللہ رب العالمین کا کیا ہے؟ کام ہے۔ تو ان کاموں کے اندر اللہ رب العالمین کو ایک جاننا، ایک تصور کرنا اور اللہ رب العالمین کے کاموں کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا اور ان کے کاموں کے ساتھ شرک نہ کرنا، یہ توحید ربوبیت ہے۔ اور یہ وہ عقیدہ ہے جس کے بارے میں کفار یا مشرکین مکہ بھی اس کے اوپر عقیدہ رکھتے تھے۔ یعنی عقیدہ توحید کی جو پہلی قسم ہے توحید ربوبیت، اس کے اوپر مشرکین مکہ کا بھی عقیدہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کہ اگر تم ان سے پوچھو گے، ان سے تم اگر سوال کرو گے کہ زمین کو اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا ہے، تو یہ ضرور بھی ضرور کہیں گے کہ اللہ رب العالمین نے پیدا کیا۔ گویا کہ مشرکین مکہ کا توحید ربوبیت کے اوپر عقیدہ تھا، لیکن آج افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ مسلمانوں کے اتنے عقیدے کمزور ہو گئے ہیں کہ توحید ربوبیت کے اوپر جو مشرکین مکہ کا بہت ہی پختہ عقیدہ تھا، آج مسلمانوں کا عقیدہ توحید ربوبیت کے اوپر بھی کمزور ہو گیا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ غیر اللہ کے سامنے جا کر کے سجدہ کرتے ہیں، غیر اللہ کو نفع و نقصان کا مالک سمجھتے ہیں، غیر اللہ سے وہ روزی مانگتے ہیں، غیر اللہ کے سامنے وہ اپنی فریاد رکھتے ہیں اور اولاد مانگتے ہیں۔ اسی لیے اہل علم لکھتے ہیں کہ اس زمانے کے مسلمانوں کا جو عقیدہ ہے، اس باب میں عقیدہ توحید اور ربوبیت کے باب میں خاص طور پر مشرکین مکہ سے بھی گھٹیا ہو چکا ہے۔ اسی طرح سے توحید کی دوسری قسم کیا ہے؟ توحید الالوہیہ۔ اس کی تعریف یہ ہے کہ افراد اللہ تعالی بالعبادہ، یعنی اللہ تبارک و تعالی کے لیے تمام عبادتوں کو خاص کرنا، اور جتنی طرح کی عبادتیں ہم انجام دیتے ہیں ان تمام عبادتوں کو ایک اللہ رب العالمین کے لیے خاص کر دینا، یہ توحید الوہیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر بیان فرماتا ہے کہ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہ اے نبی کہہ دو کہ میری نماز، میری قربانی، میرا مرنا و جینا، یہ سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ تو آپ جتنے بھی عبادتیں انجام دیتے ہیں، ہماری ساری کی ساری عبادتیں اللہ رب العالمین کے لیے ہونا چاہیے، یہ توحید الوہیت ہے۔ اور آپ کو میں بتا دوں کہ یہی وہ توحید ہے، توحید الوہیت، جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، اور جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بھیجا ہے، اور انبیاء کرام کے اوپر جو کتابیں نازل کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ان سب کا مقصد یہی ہے کہ انسان ایک اللہ رب العالمین کو سجدہ کرے، ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کرے، ایک اللہ رب العالمین کی توحید کو وہ اپنا لے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، توحید کی جو تیسری قسم ہے وہ توحید الاسماء والصفات ہے، یعنی
قرآن اور حدیث کے اندر جو اللہ رب العالمین کے اسماء حسنی ہیں اور صفات علیٰ ہیں، ان اسماء و صفات کے اندر بھی اللہ رب العالمین کو ایک جاننا اور بغیر تشبیہ و تمثیل کے، بغیر تکییف اور تعطیل کے اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کو ثابت کرنا، اور اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات میں اللہ رب العالمین کو تنہا اور اکیلا تصور کرنا، یہ توحید الاسماء و صفات ہے۔ میرے بھائیوں، معلوم یہ ہوا کہ ایک انسان کی زندگی میں توحید کی بڑی اہمیت ہے۔ ایک انسان کی زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ اور سب سے عظیم دولت اگر کچھ ہو سکتی ہے تو وہ عقیدہ توحید ہو سکتی ہے۔ ایک انسان کے پاس اگر عقیدہ توحید کی دولت ہو، اگر توحید کے دولت سے اگر وہ مالا مال ہو جائے تو اس دنیا کے اندر بھی وہ کامیاب ہوگا، اور کل قیامت کے دن بھی اسی عقیدہ توحید کی بنیاد کے اوپر وہ جنت میں داخلہ کے مستحق بنیں گے۔ اور ایک شخص کے پاس اگر توحید نہیں ہے اور اگر عقیدہ توحید کی دولت سے اگر وہ محروم ہے تو اس دنیا میں سمجھیے کہ اس سے بڑا محروم اور کوئی شخص نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، عقیدہ توحید کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اسلام جس کے ہم پیروکار ہیں، جس کو ہم مانتے ہیں، اس کی بنیاد عقیدہ توحید کے اوپر ہے۔ اسلام جن 5 بنیادی ارکان کے اوپر قائم ہے، ان میں سب سے پہلا رکن اور سب سے بنیادی رکن عقیدہ توحید ہے، اور یہ وہ عقیدہ توحید ہے جس کے بغیر کوئی آدمی مسلمان نہیں رہ سکتا۔ کوئی بھی آدمی اگر اسلام میں داخل ہونا چاہے تو اس کو سب سے پہلے عقیدہ توحید درست کرنا ہوگا، اپنا عقیدہ اس کو درست کرنا ہوگا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر رکھی گئی ہے۔ اسلام کے کتنے ارکان ہیں؟ 5 ارکان ہیں۔ اس میں سب سے پہلا رکن شہادت اللہ الہ الا اللہ، اس بات کی گواہی دینا، اس بات کا اقرار کرنا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، وَأَنَّ محمد رسول اللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، اور نماز قائم کرنا، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ دینا، وَالْحَجِّ، اور حج ادا کرنا، وَصَوْمِ رمضان، اور ماہ رمضان کا روزہ رکھنا۔ یہ 5 بنیادی ارکان ہیں، اور ان ارکان میں سب سے پہلا اور سب سے بنیادی رکن کیا ہے؟ عقیدہ توحید ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا رکن عقیدہ توحید رکھا، اس لیے کہ آگے کیا ہے؟ نماز ہے، آگے کیا ہے؟ زکوٰۃ ہے، آگے کیا ہے؟ حج ہے، آگے کیا ہے؟ روزہ ہے۔ یہ سب اعمال ہے، اور ان تمام اعمال کا دار و مدار کس کے اوپر ہے؟ عقیدہ توحید کے اوپر ہے۔ اسی لیے اس کو مقدم رکھا گیا ہے اس کی اہمیت کے پیش نظر۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، عقیدہ توحید کی اہمیت کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں اس بات سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو جس عظیم مقصد کے لیے پیدا فرمایا ہے، جس عظیم مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو وجود بخشا ہے، وہ کس کے لیے؟ عقیدہ توحید کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الذاریات آیت نمبر 56 کے اندر فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنوں کو اور انسانوں کو صرف اور صرف میری ہی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ لِيَعْبُدُونَ کا معنی کیا ہے؟ لِيُوَحِّدُونَ، کہ انسان اللہ رب العالمین کا موحد بندہ بن جائے، انسان عقیدہ توحید کو اختیار کرے، انسان عقیدہ توحید کے مطابق زندگی بسر کرے اور اپنے رب کی معرفت کو وہ حاصل کرے۔
اس لیے ہمارا وجود بخشا ہے. ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے وہ عقیدہ توحید ہے کہ ہمارا توحید درست ہو جائے, ہم اللہ رب العالمین کا موحد اور توحید پرست بندہ بن جائے. میرے بھائیو, اسی طریقے سے توحید کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اس کائنات کا جو وجود ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو جو بنایا ہے, اس کائنات کا وجود اسی عقیدہ توحید کے ساتھ مربوط ہے. اس عقیدہ توحید کے نفاذ کے لیے اس روئے زمین کے اوپر ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کو نافذ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو وجود بخشا ہے. صحیح ترمذی حدیث نمبر 2207 نمبر پڑھیے. سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ لا تقوم الساعة حتى لا يقال فی الارض اللہ اللہ, کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتی ہے جب تک کہ اس روئے زمین کے اوپر اللہ کا نام لینے والا, اللہ کی عبادت کرنے والا, اللہ رب العالمین کو یاد کرنے والا باقی نہ رہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کائنات کا جو وجود ہے, اللہ رب العالمین نے اس دنیا کو جو پیدا کیا ہے, اس دنیا کی جو بقا ہے وہ صرف عقیدہ توحید کی وجہ سے ہے. اللہ رب العالمین نے اسی لیے اس دنیا کو وجود بخشا ہے کہ اس روئے زمین کے اوپر صرف ایک اللہ رب العالمین کی عبادت ہو. لوگ صرف اللہ رب العالمین کے سامنے سجدہ کرے. لوگ اگر مدد مانگے تو صرف اللہ رب العالمین سے مدد مانگے. لوگوں کو اگر ضرورت ہو تو صرف دربار الہی میں آ کر کے دروازہ کھٹکھٹائے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو وجود بخشا ہے. ورنہ اس روئے زمین کے اوپر اگر اللہ رب العالمین کا نام لینے والا نہ رہے, اللہ کی عبادت کرنے والا نہ رہے, تو اللہ رب العالمین اس دنیا کو ختم کر دے گا اور قیامت برپا ہو جائے گی. اس سے بھی ہمیں توحید کی اہمیت کا اندازہ کرنا چاہیے. اسی طریقے سے میرے بھائیوں, اللہ رب العالمین نے جو انبیاء کرام بھیجے, پیغمبران اس دنیا کے اندر آئے, ان کے بھیجے جانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ لوگوں کو ایک اللہ رب العالمین کی طرف دعوت دے, عقیدہ توحید کو اس روئے زمین کے اوپر نافذ کرے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بھی بھیجا. چنانچہ آپ پڑھیے, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ, کہ ہم نے ہر امت میں, ہر قوم میں ایک رسول بھیجا کہ وہ صرف اور صرف اس بات کی دعوت دے کہ اے لوگو تم ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کرو. أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ, ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کرو. وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ, اور تم طاغوت سے بچو. اور طاغوت کیا ہے؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ کل ما عبد من دون اللہ فہو طاغوت, کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ جس کی بھی پوجا کی جائے, جس کی بھی عبادت کی جائے, وہ طاغوت ہے. تو انبیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے, تمام انبیاء کرام کا متفقہ یہ اصول تھا اور ان کی دعوت متفقہ یہ تھی کہ ایک اللہ رب العالمین کی طرف لوگوں کو بلائے. انبیاء کرام کی جو شریعتیں تھیں وہ کچھ مختلف تھی. ایک نبی کی شریعت دوسرے نبی کی شریعت سے الگ تھی, لیکن عقیدہ توحید کے باب میں سارے انبیاء کرام کی دعوت ایک تھی. اور تمام انبیاء کرام نے اپنی اپنی قوم کو سب سے پہلے جس چیز کی دعوت دیا ہے وہ عقیدہ توحید کی دعوت دیا ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالی حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ, کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا. انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دیتے ہوئے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں, تم ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کرو, کیونکہ اس کے سوا
تمہارے لیے کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور اپنے قوم کو مخاطب کرتے ہوئے انہی الفاظ کے اندر بیان فرمایا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ اے لوگو تم ایک اللہ رب العالمین کی تم عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام آئے، انہوں نے بھی اپنی قوم کو دعوت دیتے ہوئے کہا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ اے میری قوم کے لوگو تم صرف ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ بلکہ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب بھیجے گئے تو انہوں نے بھی اپنی دعوت کا آغاز ان الفاظ کے اندر کیا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ اے لوگو تم اس بات کا اقرار کرو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، تفلحوا تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ چنانچہ معلوم یہ ہوا کہ سارے انبیاء کرام کو بھیجے جانے کا مقصد بھی عقیدہ توحید کو عام کرنا تھا، اور ہر نبی نے اپنی اپنی قوم کو سب سے پہلے جس چیز کی دعوت دی وہ عقیدہ توحید ہے۔ یہاں تک کہ آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی دعوت کا آغاز اسی عقیدہ توحید کے ذریعے سے کیا۔ اور خود اب پڑھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بننے کے بعد مکے کے اندر 13 سال زندگی بسر کرتا ہے اور مدینے میں 10 سال زندگی بسر کرتا ہے، لیکن مکے کی زندگی جو 13 سالوں کے اوپر مشتمل ہے اس میں صرف اور صرف عقیدہ توحید کے اوپر کام کرتے ہیں۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں عقیدہ توحید کی کتنی اہمیت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر کتنے سال گزارے؟ 13 سال گزارا، اور ان 13 سال میں اس طویل مدت میں صرف اور صرف ایک ہی ٹاپک کے اوپر گفتگو کیے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، تم صرف ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کرو۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک نبی کی آدھی سے زائد زندگی کس پہ گزار رہی ہے؟ کس پہ گزر رہی ہے؟ عقیدہ توحید کے اوپر گزر رہی ہے۔ اس لیے یہاں سے بھی ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ عقیدہ توحید کی کتنی اہمیت ہے۔ بلکہ مکے کے لوگوں نے کئی بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ پیشکش کیا اور کمپرمائز کرنے کی کوشش کی، اور ایک بار تو یہ بھی کہا کہ اللہ کے رسول یا محمد کہ تم 1 سال ہم لوگوں کے معبود کی تم عبادت کرو اور 1 سال تمہارے معبود کی ہم لوگ عبادت کریں گے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، کہ محمد تم کافروں سے کہہ دو کہ میں اس چیز کی عبادت نہیں کر سکتا جس کی عبادت تم سب کر رہے ہو۔ تو اسی لیے عقیدہ توحید کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کمپرمائز نہیں کیا ہے، اور ساری زندگی عقیدہ توحید کے اوپر عقیدہ توحید کی دعوت دیتے رہے مکہ کے اندر، اور اس کے لیے اور اس دعوت کے لیے اس عقیدہ توحید کے خاطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانثاروں نے کس طرح کی تکلیفیں جھیلی ہے، کس طرح کی اذیتیں برداشت کی ہے، اس توحید کے خاطر انہوں نے اپنے قرابت داروں کو چھوڑا، رشتہ داروں کو چھوڑا، انہوں نے اپنے آبائی وطن کو چھوڑ کر کے اسی عقیدہ توحید کے خاطر انہوں نے مکہ کو چھوڑ کر ہجرت کر کے مدینے میں تشریف لائے، یہی عقیدہ توحید کے خاطر۔ اور کفار اور مشرکین کے ساتھ جو جنگیں ہوئی ہیں، جو لڑائیاں ہوئی ہیں، وہ اسی عقیدہ توحید کے خاطر ہوئی ہیں میرے بھائیوں۔ اس لیے آپ کو اسے سمجھنا چاہیے کہ عقیدہ توحید کی کتنی اہمیت ہے۔ اسی طریقے سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ عقیدہ توحید میرے بھائیوں یہ وہ عقیدہ ہے جس کے اوپر ہمارے اعمال کی قبولیت کا دار و مدار ہے۔ ایک انسان کتنا اچھا عمل کرے، نیک عمل کرے، اگر اس کا عقیدہ درست نہیں ہے، اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، عقیدہ توحید کے اندر آمیزش ہے، ملاوٹیں ہیں، تو پھر یوں سمجھیے کہ اس کا عمل اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین اس عمل کو قبول نہیں کرے گا جس کا عقیدہ درست نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا
کہ لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین، کہ اگر آپ شرک کریں گے، اگر عقیدہ توحید کو شرک کے ذریعے سے آلودہ کریں گے تو لیحبطن عملک، آپ کا عمل برباد ہو جائے گا، ولتکونن من الخاسرین، اور آپ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، عقیدہ توحید کی اہمیت اور اس کی ضرورت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ایک انسان کو اپنی زندگی میں سب سے زیادہ جس کے اوپر فوکس رکھنا چاہیے اور سب سے زیادہ حاصل کرنے کے لیے اور سب سے زیادہ عام کرنے کے لیے جس چیز کے اوپر محنت کرنی چاہیے وہ ہے عقیدہ توحید۔ عقیدہ توحید کے لیے آج ہم لوگ کتنی کوشش کر رہے ہیں؟ آج عقیدہ توحید کو عام کرنے کے لیے آج ہم کتنی کوشش کر رہے ہیں؟ اگر دیکھا جائے تو نتھنگ ہے، کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ اسی لیے ہمیں بڑھ چڑھ کر کے پورے منظم پلاننگ کے ساتھ، منصوبہ بندی کے ساتھ ہمیں عقیدہ توحید کے پیغامات کو ہر گھر میں پہنچانے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، عقیدہ توحید کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بھیجا اور ان کے اوپر جو کتابیں نازل کی اور جو صحیفے اتارے انبیاء کرام کے اوپر، ان کتابوں کا بھی مقصد یہ تھا کہ لوگ ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کرے اور اپنے رب کو پہچانے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 52 آپ پڑھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ھذا بلاغ للناس وَلِيُنذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، کہ یہ جو قرآن ہے، یہ جو قرآن ہے، یہ لوگوں کے لیے ایک پیغام ہے۔ ھذا بلاغ للناس، یہ لوگوں کے لیے پیغام ہے۔ وَلِيُنذَرُوا بِهِ، تاکہ اس قرآن کے ذریعے سے ان کو ڈرایا جائے، ان کو خوف خدا یاد دلایا جائے اور جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سے ان کو ڈرایا جائے۔ اور کیا بتایا آگے؟ وَلِيَعْلَمُوا، تاکہ لوگ جان لے، تاکہ لوگ پہچان لے کہ انما ہوا الہ واحد، کہ یہ کہ اللہ رب العالمین ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور عقل مند لوگ، صاحب عقل اور سمجھدار لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ تو قرآن اور اس سے پہلے کی جو کتابیں اللہ تبارک و تعالی نے نازل کی ہے، اس کا بھی مقصد یہ ہے کہ انسان اس کے ذریعے سے رب کو پہچانے، عقیدہ توحید کو درست کرے اور ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کرے، اسی کے سامنے سجدہ کرے، اسی سے مدد طلب کرے، کبھی بھی ضرورت پڑے تو اسی کے دربار میں آ کر کے دروازہ کھٹکھٹائے۔ لیکن آج قرآن کے نزول کے جو مقاصد ہے اس میں ایک مقصد یہ ہے، آج اس مقصد میں کتنا کامیاب ہے؟ آج مسلمانوں کو کتنا زیادہ قرآن پڑھنے آ رہا ہے؟ یہ قرآن جو انسان کی ہدایت کے لیے، انسان کو درست کرنے کے لیے، انسان کے عقیدے کو درست کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا ہے، اس کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کے لیے آج نازل کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ لیکن آج کتنے لوگ ہیں جو صرف قرآن کو پڑھنا جانتے ہیں، سمجھنا بھی چھوڑیے، اس پہ غور و فکر کرنے کا مرحلہ تو چھوڑیے، صرف مجھے یہ بتائیے کہ کتنے لوگ ہیں جو قرآن کو پڑھنا جانتے ہیں؟ بہت کم لوگ جو قرآن کو پڑھنا جانتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، قرآن سے جڑنے کی ضرورت ہے۔ اگر عقیدہ درست کرنا ہے تو بغیر قرآن کے ممکن نہیں ہے کہ قرآن ادھر ہم سائڈ میں رکھیں گے، جزدان میں بند کر کے رکھیں گے، تبرک کے لیے رکھیں گے، قسمیں اٹھانے کے لیے رکھیں گے تو کبھی بھی ہمیں ہدایت نہیں مل سکتی۔ اسی لیے قرآن سے جڑیے اور قرآن کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس عظیم مقصد کے لیے قرآن کریم کو نازل کیا ہے وہ ہے کہ انسان اس سے ہدایت لے، اپنے عقیدہ کو درست کرے، صرف پڑھنے کے لیے نہیں، اس کے اوپر غور کرنے کے لیے۔ اور بہت سے لوگ کہتے ہیں قرآن بہت زیادہ مشکل ہے، سمجھ نہیں پائیں گے۔ میرے بھائیوں، اس بات پر آپ کو یقین رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، ہم نے قرآن کو آسان کر کے نازل کیا ہے، ہم نے قرآن کریم کو بہت ہی آسان کر کے نازل کیا ہے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، لیکن کوئی ہے جو اس کو سمجھنے کی کوشش کرے؟
کوئی ہے جو اس سے درس عبرت لینے کی کوشش کرے؟ کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرنے کی کوشش کرے؟ قرآن کریم آسان ہے۔ اور آج آپ کون سی زبان جانتے ہیں؟ آپ بنگلہ جانتے ہیں، اردو جانتے ہیں، ہندی جانتے ہیں، انگلش جانتے ہیں، دنیا کی کون سی آپ زبان جانتے ہیں؟ ہر زبان کے اوپر قرآن کریم کا ترجمہ اور اس کا مختصر تفسیر موجود ہے۔ ہم پڑھنے والا تو بنے، ہم قرآن کریم سے جڑے، تبھی جا کر کے ہم اپنے عقیدہ کو اور اپنے اعمال کو درست کر سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح کہتا ہے کہ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ۔ اس آیت کریمہ کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسی بات کی دعوت دیتا ہے کہ اے لوگو، پہلے تم جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ پہلے تم یہ معلوم کرو، پہلے اپنے رب کو پہچانو، معرفت الہی حاصل کرو، عقیدہ توحید کو درست کرو، اس کو مضبوط کرو، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی عمل کی دعوت دیا ہے اور کہا ہے ثم استغفر لذنبک، پھر تم اپنے گناہوں کے لیے مغفرت طلب کرو۔ یہ نہیں کہا کہ پہلے عمل کرو، عمل کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے ذریعے سے ہمیں کس چیز کی دعوت دیا ہے؟ عقیدہ توحید کی دعوت دیا ہے۔ اور میرے بھائیوں، سچی بات اور حقیقت یہی ہے کہ عقیدہ توحید کے بغیر اس دنیا میں امن اور سکون قائم نہیں ہو سکتا۔ ایک انسان کو امن کی بڑی ضرورت ہے، سکون اور شانتی سے بھری زندگی اگر آپ کو چاہیے، ہمیں چاہیے، تو ہمیں اسی عقیدہ توحید کو اپنانا ہوگا، تبھی جا کر کے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس دنیا کے اندر بھی امن و سکون کی زندگی بسر کرے، امن و سکون کی زندگی نصیب فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے، سورۃ الانعام آیت نمبر 82 کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ وہ لوگ جو ایمان لے کر کے آئے اور اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ اور شرک کے ساتھ نہیں ملایا، یعنی شرک کے ذریعے سے اپنے ایمان کو آلودہ نہیں کیا، اولئک لہم الامن، انہی کے لیے امن و سکون ہے، امن و سکون کی زندگی صرف انہی کو ہم دیں گے، واولئک وہم مہتدون، اور وہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ تو عقیدہ توحید کا ذکر ہے اس کے اندر، ایمان، اسی کو تو عقیدہ توحید کہتے ہیں کہ اگر آپ کا عقیدہ توحید اگر درست ہے اور عقیدہ توحید کو شرکیات کے ذریعے سے، بدعات اور خرافات کے ذریعے سے اگر آپ نے آلودہ اور گندا نہیں کیا، تو انہی لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی امن و سکون کی زندگی دے گا اور وہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ تو اگر ہم اور ایک انسان کو امن کی سب سے بڑی ضرورت ہے، اگر آپ کے پاس دولت ہے، گھر ہے، سب کچھ ہے، گاڑی ہے، دنیا کی ساری دولت اگر آپ کے پاس ہو، لیکن اگر امن اور سکون نہ ہو تو آپ چین سے نہ سو پائیں گے، نہ سکون اور شانتی کے ساتھ کہیں جا پائیں گے، بلکہ آپ کا جینا دوبھر ہو جائے گا۔ لیکن عقیدہ توحید کو اپنانے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن، ہم انہی کو امن و سکون کی زندگی دیں گے۔ گویا کہ آج اگر ہمارے ملک کے اندر، آج اگر دنیا کے اندر اگر امن نہیں ہے، سکون اور شانتی اگر نہیں ہے، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ لوگوں کے عقائد درست نہیں ہیں، عقیدہ توحید کے اندر لوگ قائم نہیں ہیں، اسی لیے آج دنیا کے اندر بے چینی اور بے قراری کا ماحول ہے۔ اسی لیے امن و سکون، اور میرے بھائیوں، ایک انسان کی سب سے بڑی ضرورت امن ہے، اور یہی وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکے کے اندر جب توحید کی دعوت کا آغاز کیا تو اس مکے والوں کے لیے سب سے پہلے کس چیز کی دعا کیا؟ سب سے پہلے امن اور سکون کے لیے دعا کیا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب مکہ کو بسایا، مکے والوں کے لیے سب سے پہلے جو انہوں نے دعا کی تھی وہ یہی دعا کی تھی کہ یا رب العالمین اس شہر کو
امن و سکون کا گہوارہ بنا دے، اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لائے تو ان کو پھل کا رزق عطا فرما۔ تو سب سے پہلے امن کے لیے دعا کیا ہے، اور امن کن لوگوں کو نصیب ہوگی؟ عقیدہ توحید کو اپنانے والوں کے لیے۔ اور میرے بھائیوں، عقیدہ توحید کا بہت بڑا فائدہ ہے، اتنا بڑا فائدہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ توحید کے علاوہ کسی اور عمل کو اتنی بڑی فضیلت حاصل ہے۔ اللہ اکبر! ہمارے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی توحید کے ذریعے سے بخش دیتا ہے، توحید کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی ہماری مغفرت فرمائے گا کل قیامت کے دن۔ اب دیکھیے، ایک حدیث قدسی ہے، ترمذی کی روایت ہے، صحیح روایت ہے، اللہ تبارک و تعالی اس میں اپنے بندوں کو خطاب کرتا ہے اور کہتا ہے یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی الا وغفرت لک، کہ اے ابن آدم جب تم مجھے پکارو گے، اگر تم مجھ سے امیدیں وابستہ کرو گے تو میں تمہیں بخش دوں گا اور مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی، اے ابن آدم اگر تمہارے گناہ آسمان تک بھی پہنچ جائے، زمین اور آسمان کو بھی تم اپنے گناہوں سے بھر دو گے، پھر تم اگر مجھ سے استغفار کرو گے تو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ یا ابن آدم انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک مغفرۃ۔ اللہ اکبر! کیا ہے ابن آدم کہ اگر تم میرے پاس آؤ گے، اس حال میں مجھ سے ملاقات کرو گے کہ اگر تم میرے ساتھ کسی کو شرک نہیں کرتا تھا، شریک نہیں کرتا تھا، تو میں تمہیں اس زمین کے برابر میں تمہیں مغفرت عطا کر دوں گا۔ اللہ اکبر! یعنی یہ دیکھیے عقیدہ توحید کا کتنا بڑا ثمرہ، کتنا بڑا فائدہ انسان کو کل حاصل ہوگا کل قیامت کے دن، کہ اگر ہمارا گناہ اگر زمین بھر بھی ہو جائے، آسمان تک بھی پہنچ جائے، لیکن اگر آپ توحید کی دولت لے کر کے رب کے سامنے اگر آپ حاضر ہوں گے تو اس عقیدہ توحید کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی آپ کے تمام گناہوں کو بخش دے گا۔ اللہ اکبر! اسی طریقے سے میرے بھائیوں، عقیدہ توحید کا اتنا بڑا ثمرہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کو اسی عقیدہ توحید کی بنیاد پر جنت میں داخل کرے گا۔ بہت ساری حدیثیں اس سلسلے میں، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ من شہد اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ والجنۃ حق والنار حق ادخلہ الجنۃ علی ما کان من العمل، کہ ایک آدمی اگر اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اور اس بات کے اوپر عقیدہ رکھے کہ جنت حق ہے، جہنم حق ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو اس عقیدے کی بنیاد پر، چاہے اس کا عمل کتنا ہی کم کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جو انسان اس دنیا سے انتقال کرے، جو آدمی اس بات کے اوپر انتقال کرے اور وہ جانتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، توحید کی ایک بڑی فضیلت یہ بھی ہے کہ کل قیامت کے روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار بنے گا۔ اگر ہمارا توحید درست ہوگا، عقیدہ توحید اگر ہمارا صحیح ہوگا، کتاب و سنت کے مطابق ہوگا، تو اس عقیدہ توحید کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے سفارش کروائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، کہ کل قیامت کے روز وہ کون سے خوش نصیب بندے ہوں گے جن کے لیے آپ شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے؟ نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامت من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ،
کہ کل قیامت کے روز میری شفاعت کا حقدار اور میری شفاعت سے سرفراز اس بندے کو کیا جائے گا جس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا، اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اقرار کیا، اور اس بات کے اوپر وہ عقیدہ رکھا کہ اللہ کے سوا اس ہوئے زمین کے اوپر کوئی بھی معبود برحق نہیں ہے، خالصا من قلبہ، وہ اخلاص اللہیت کے ساتھ یعنی دل کی گہرائیوں کے ساتھ اور دل کی سچائی کے ساتھ اگر وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وہ کل قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار ہوگا۔ خالصا من قلبہ ہونا چاہیے، اخلاص کے ساتھ اللہ رب العالمین کے لیے توحید کو جو خالص کرے گا اس کو اللہ رب العالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار بنائے گا۔ صرف زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں کے لیے نہیں ہے۔ علامہ اقبال نے کہا ہے کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ سے مسلمان ہی تو کچھ بھی نہیں۔ اسی لیے میرے بھائیوں، عقیدہ توحید کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کلمہ توحید جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے اس کو خالص من قلبی اپنے دل کی گہرائیوں کے ساتھ، سچائی کے ساتھ اور ایمانداری کے ساتھ اس عقیدے کا اقرار کرے گا، اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اقرار کرے گا، اس کو اللہ تبارک و تعالی جنت میں داخل کرے گا۔ اور میرے بھائیو، اس کے علاوہ ایک بڑی فضیلت یہ ہے توحید کی کہ جو لوگ اللہ رب العالمین کے لیے اپنی توحید کو خالص کرے گا، اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ توحید کی اس سے بڑی اور کوئی فضیلت ہو سکتی ہے۔ کیا فضیلت ہے کہ اگر ہم اللہ رب العالمین کا حقیقی موحد بندہ بن کر کے رب کے سامنے حاضر ہوں گے، اللہ رب العالمین کے لیے اپنی توحید کو خالص کریں گے تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلص بندوں کو بغیر حساب و کتاب کے بھی جنت میں داخل کرے گا۔ اللہ اکبر، اس سے بڑا اور انعام کیا چاہیے؟ اس سے بڑا انعام اور تمغہ ہمارے لیے کیا ہو سکتا ہے کہ کل قیامت کے روز اللہ رب العالمین اپنے حقیقی اور موحد بندے کو بغیر حساب و کتاب کے بھی جنت میں داخل فرمائے گا۔ اللہ اکبر، اگر ان خوش نصیب بندوں میں ہمیں شامل کرنا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اپنے توحید کو ٹھیک کرنا ہوگا اور عقیدہ توحید کو سیکھنا، سمجھنا اور ساری زندگی عقیدہ توحید کے لیے ہمیں وقف کرنا ہوگا، تبھی جا کر کے ہمیں یہ انعام مل سکتا ہے۔ اور کل قیامت کے دن اگر ہمارا حساب نہ ہو اور ہمیں کوئی عذاب نہ دیا جائے اور ڈائریکٹ کہا جائے کہ تم جنت میں چلے جاؤ، اس سے بڑا اور کیا انعام ہو سکتا ہے؟ ہم سے جیسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کرے گا تم نے یہ کام کیا ہوا تو پھنسنا ہی ہے، عذاب کے مستحق ہم بن سکتے ہیں، لیکن یہ تمغہ اور یہ رتبہ بلند صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے حقیقی بندے کو حاصل ہونے والا ہے۔ اور حدیث چونکہ طویل ہے اس لیے میں حدیث نہیں پڑھوں گا، اس حدیث کے اندر یہ بیان کیا گیا کہ اس امت کے 70,000 لوگ ایسے ہوں گے، اور ایک دوسری حدیث کے مطابق جو بیہقی اور احمد کی صحیح حدیث ہے کہ اللہ رب العالمین نے جب اس امت کو یہ خوشخبری سنائی کہ اس امت کے 70,000 افراد ایسے ہوں گے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر حساب کے، بغیر سزا کے، بغیر عقاب کے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں داخل فرمائے گا۔ یہ عظیم خوشخبری تھی، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے اپنے رب سے سوال کیا کہ اور زیادہ کر دے، کچھ 70,000 کچھ کم لگ رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زیادہ کر دیا، اور اللہ کے نبی نے بیان فرمایا بیہقی کی اور احمد کی صحیح روایت ہے کہ فَزَادَنِي رَبِّي مَعَ كُلِّ أَلْفٍ 70,000۔ اللہ اکبر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر 1000 کے ساتھ 70,000 کر دیا، بلکہ اس سے بھی زیادہ کیا ہے۔ تو یہ
جو انعام ہے، اتنا بڑا جو تمغہ ہے اور اتنی بڑی جو فضیلت ہے، وہ کن کو ملنے والا ہے؟ یہی عقیدہ توحید کو اپنانے والوں کو ملنے والا ہے، جن کا عقیدہ درست ہوگا، جو اللہ رب العالمین کے لیے اپنے عقیدہ توحید کو خاص کر دے گا۔ اسی لیے میرے بھائیوں، خلاصہ کلام یہی ہے کہ ایک انسان کی زندگی میں سب سے زیادہ عمل کچھ کم ہو جائے کوئی دقت نہیں ہے، لیکن ہمارا اگر عقیدہ درست ہو جائے، عقیدہ توحید اگر مضبوط ہو جائے، تو ہم اپنے رب سے امید یہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ضرور بالضرور ہماری مغفرت فرمائے گا، اگرچہ ہمارا گناہ زمین اور آسمان کے برابر کیوں نہ ہو جائے۔ آپ نے ابھی وہ حدیث سنی جس کے اندر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تم زمین اور آسمان کے برابر بھی اگر گناہ لے کر کے آؤ گے اور میرے ساتھ کسی کو اگر تم شریک نہیں کرو گے تو ہم تمہیں بخش دیں گے۔ تو اس لیے ایک انسان کی زندگی میں سب سے زیادہ اہمیت کے قابل عقیدہ توحید ہے، سب سے زیادہ ہمیں عقیدہ توحید کے اوپر فوکس رکھنا چاہیے، اور سب سے زیادہ ہمیں عقیدہ توحید کے اوپر ہمیں ٹائم دینا چاہیے، اس کو سیکھنا چاہیے اور اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے اور اسے پوری دنیا کے اوپر عام کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ عقیدہ توحید کے بغیر اس دنیا کے اندر بھی نہ ہمیں سکون حاصل ہو سکتا ہے، نہ امن اور سکون کی زندگی ہمیں میسر ہو سکتی ہے، اور نہ ہی آخرت میں ہمیں کامیابی مل سکتی ہے۔ تو گویا کہ معلوم یہ ہوا کہ عقیدہ توحید انسانی زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ ہے، سب سے بڑی دولت اگر ایک انسان کی ہے تو وہ عقیدہ توحید ہے۔ اس لیے اس کو حاصل کیجئے اور عقیدہ توحید کو عام کرنے کی کوشش کیجئے، اور اس طرح کے دروس اور اس طرح کے پروگرام آپ بار بار منعقد کیجئے، اور عقیدہ توحید کے جو دیگر مسائل ہے اس کے اوپر بھی گفتگو ہونی چاہیے۔ اپنی بات کو میں یہیں پر ختم کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو عقیدہ توحید کے اوپر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر طرح کے عقائد، باطل عقائد و نظریات سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔